سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صحافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صحافی صاحب، سیاسی گرما گرمی عروج پر آ چکی ہے، تینوں بڑی جماعتوں کے منشور بھی آ گئے ہیں، جہاں پی ٹی آئی الیکٹورل ریفارمز کی تو نہیں، آئینی ترامیم کی بات کر رہی ہے، پی ایم ایل این، پی پی پی۔ آپ کو تینوں میں سے کس کا منشور زیادہ پریکٹیکل اور قابل عمل نظر آ رہا ہے؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو منشور کوئی بھی ناقابل عمل نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ اگر صحیح گورننس کی جائے تو ان تینوں پارٹیوں نے جو منشور پیش کیے ہیں اور اس میں جو اہداف مقرر کیے ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ان تینوں کا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے اور تو پھر یہ تینوں منشور اپنی اپنی جگہ پہ ناقابل عمل نظر آتے ہیں۔ مثلا پی ٹی آئی کا ہم نے تو ابھی ریسنٹ تجربہ کیا ہے کہ ان کے منشور میں کیا تھا، کروڑوں لوگوں کو نوکریاں دینا اور اس طرح کے غیر حقیقی وعدے تھے، لیکن انہوں نے بدترین گورننس دی۔ معیشت جو اس سے پہلے شرح نمو 4-5% پہ ان کو ملا تھا، اس کو وہ مائنس تک لے گئے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے، اور پیپلز پارٹی کا دور اگر کسی چیز کے لیے شہرت رکھتا ہے تو وہ کرپشن ہے۔ مسلم لیگ نون کے بھی اسی طرح کے مسائل ہیں کہ دعوے تو ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر عموماً ایک تو ان کا رخ وفاق کی بجائے صرف پنجاب کی طرف ہوتا ہے، اور دوسرا وہ بھی وعدے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹیم ایسی نہیں ہوتی کہ جو اس طرح کے منشور پہ عمل کر سکے۔ لیکن اگر صحیح ٹیم ہو، صحیح ول ہو، تو پھر پاکستان کے وسائل اتنے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی منشور کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے بیسکلی۔ اچھا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں حکومت بنانے کی بڑی دعوے دار نظر آتی ہیں، اور ان دونوں کا فوکس زیادہ تر پنجاب اور سندھ پر ہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کون سی جماعت یا گروپ زیادہ آگے نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دو قومی جماعتیں جو کہ پاکستان کے لیے ایک زنجیر بن سکتی تھی، اور پیپلز پارٹی کا تو ماضی میں نعرہ بھی رہا ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، لیکن عملاً پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور عملاً مسلم لیگ نون وہ پنجاب تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور جو دیگر چھوٹے صوبے ہیں ان پہ دونوں کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور دونوں کو ادھر سے اب وہ پذیرائی بھی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ اپنی اپنی حکومتوں میں انہوں نے ان صوبوں کا صرف حکومتوں میں نہیں بلکہ اپوزیشن میں بھی انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسی جگہوں کو توجہ نہیں دی، نظر انداز کیے رکھا۔ جہاں تک وہاں کی صورتحال ہے تو بدقسمتی ان صوبوں کی یہ بھی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ گزشتہ انتخابات کی طرح اس مرتبہ بھی خیبر پختونخوا میں بھی ایک کھچڑی بنے گی۔ مثلاً کچھ سیٹیں پرویز خٹک کی، کچھ اے این پی کی، کچھ جے یو آئی کی، کچھ مسلم لیگ نون کی، اور کسی پارٹی کو سمپل میجارٹی نہیں مل سکتی۔ اور یہی صورتحال بلوچستان کی ہے کہ بلوچستان میں بھی مختلف الیکٹیبلز الیکٹ ہوں گے، یا پھر مختلف جماعتوں کو تھوڑی تھوڑی سیٹیں ملیں گی۔ تو مجھے تو لگتا یہی ہے کہ دونوں صوبوں میں کوئی مخلوط حکومتیں ہی بنے گی۔ اچھا، ہمیشہ کی طرح صحافی صاحب اس بار بھی انتخابی مہمات میں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے، صوبائیت کا بھی، اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غیر محتاط قسم کے مخصوص اسٹیریوٹائپ ریسسٹ کامنٹ بھی سنے ہم نے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بدلے گا، کبھی میچورٹی آئے گی؟ ویسے تو انتخابات میں عموماً اس طرح کی چیزیں روٹین ہیں، اور جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں مذہب کا ہتھیار ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں قوم پرستی کا ہتھیار ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں جمہوریت کا اور اپنی قربانیوں کا ہتھیار ہوتا ہے، اپنے بڑوں کی قربانیوں کا، تو اس کو ہر پارٹی پوری قوت کے ساتھ ان ہتھیاروں کا استعمال الیکشن میں کرتی ہے، اور الیکشن میں مخالفین پر الزامات اور سخت ترین الزامات کا سلسلہ بھی پاکستان جیسے ملکوں میں ایک معاملہ۔ پاکستان میں بعض جماعتوں کی طرف سے بدقسمتی سے مذہبی کارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سیاست کے لیے مذہبی کارڈ کا استعمال بڑے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں اس کے۔ اور دوسرا جو ریسزم کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ جہاں ایک طرف قوم پرست جماعتیں وہ ریسزم سے کام لیتی ہیں، تو وہاں ہمیں بڑی جماعتوں کے ہاں بھی
بعض اوقات ان سے ایسے فقرے ادا ہو جاتے ہیں کہ جس سے ریسزم کی بو آتی ہے. مثلاً یہ جو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی وہ خیبر پختونخوا میں بنی ہے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بیماری ہے اور یہ بیماری خیبر پختونخوا سے آئی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کمنٹس بھی دے دیے کہ خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو آسانی کے ساتھ بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ان کا یہ دعویٰ غلط ہے. پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کا تعلق لاہور سے تھا، وہ لاہور میں پلے بڑھے، لاہور میں پی ٹی آئی بنی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ پنجاب کی طرح بڑی بڑی جاگیریں وہاں پہ نہیں ہیں اور سندھ کی طرح بڑی بڑی جاگیریں وہاں پہ نہیں ہیں. وہاں نسبتاً لوگ سوچ کے لحاظ سے آزاد ہیں، تو وہ رائے جلدی بدل دیتے ہیں، وہ اعتماد بھی جلدی کر لیتے ہیں. لیکن ان کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ جو کوئی ڈیلیور نہیں کرتا تو پھر وہ بہت جلدی ان کو دھتکار بھی دیتے ہیں اور ان سے جان بھی چڑا لیتے ہیں. تو کاش نواز شریف جیسا قومی لیڈر یہ ریسسٹ ریمارکس نہ دیتے تو بہت بہتر ہوتا. ٹرو. بہت شکریہ.